اور منڈے سے ظاہر ہے کیونکہ جب ہم نے اس ایشو پر بات کرنی شروع کی تھی کیونکہ ویکنڈ پر یہ سانحہ پیش آیا تھا. سانحہ گل پلازا کی میں بات کر رہی ہوں. آج فرائیڈے کا دن آ گیا ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ ابھی بھی جو وہاں پر سرچ آپریشن ہے وہ جاری ہے اور آہستہ آہستہ یہ جو ڈیتھ ٹول ہے یہ بڑھتا جا رہا ہے. یعنی کہ اب مزید لوگوں کی جو وہاں سے باقیات ملی ہیں اس کے بعد جو جاں بحق افراد ہیں ان کی تعداد 67 کے قریب بتائی جا رہی ہے, یعنی کہ 67. اور خدشہ یہ ہے خدا نخواستہ ان میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اب جس حالت میں لوگوں کی باقیات مل رہی ہیں, کسی کے دانت, کسی کا اسکل, کسی کی بونز, اور وہ بھی اس کنڈیشن میں مل رہی ہیں کہ اس کو بڑی ڈیلیکیٹلی سارے پروسیس کو دیکھنا پڑ رہا ہے. اس کے بعد اب خدشہ یہ ہے کہ اس میں شاید اضافہ مزید بھی ہو سکتا ہے آنے والے وہ جو صدف بونز مل رہی ہیں, جو باقیات مل رہی ہیں لوگوں کی, وہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ ان کو اگر ہاتھ بھی لگاؤ تو وہ اب بالکل پاؤڈر ہوتی جا رہی ہیں, وہ راکھ بنتی جا رہی ہیں, وہ پاؤڈر فارم میں مل رہی ہیں اور اب ان کو بیگز کے اندر ٹرانسفر کیا جا رہا ہے. کل تک وہ بالٹیوں میں ڈالی جا رہی تھیں ہڈیاں, آج وہ بیگز میں ٹرانسفر کی جا رہی ہیں. مطلب یہ وہ فوٹیجز ہیں جو ہم آپ کو نہیں دکھا سکتے ہیں, بلر کر کے دکھا رہے ہیں اور ظاہر ہے جس طرح کے اندھوناک مناظر ہیں. اچھا, کل جو 2 مزید افراد کے حوالے سے شناخت ہوئی ہے ان میں 47 سال کے سرفراز ہیں, 24 سال کے عثمان اور رضوان کی میت ورثہ کے حوالے کی گئی ہے. تاجر محمد رضوان کی میت لاہور ایئرپورٹ پہنچائی گئی اور ملبے میں باقیات ڈھونڈنے کے لیے آپریشن تاحال جاری ہے. ڈپٹی کمشنر کا عمارت کے حوالے سے کہنا ہے کیونکہ کل ایس بی سی اے والے اور دیگر جو اس سے متعلقہ حکام ہے وہ پہنچے تھے, جائزہ لیا تھا اس پوری بلڈنگ کا. کہا ہے جی کہ یہ جو بلڈنگ ہے یہ مخدوش حالت میں ہے جبکہ ریسکیو اہلکاروں کو بھی اس میں خطرہ ہے. تکنیکی کمیٹی نے آگ سے متاثرہ اس پوری عمارت کو مخدوش قرار دے دیا ہے اور ڈی جی ریسکیو واجد مہر کہتے ہیں کہ داخلی اور خارجی راستے ایمرجنسی ایگزٹ کھڑکیاں بند ہونے سے اموات ہوئیں اور میجورٹی جو ہے وہ جو دھواں ہے, کیونکہ دھواں اتنا ٹاکسک ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے ہی بہت ساری ڈیتھ ہوئی, لیکن ظاہر ہے لوگ ٹریپ تھے, نکل نہیں سکے اور 2 دن سے زائد یہ آگ لگی رہی تو وہ جل جل کے یہ سارے مناظر آپ. اچھا, اور اب جو شناخت کا عمل ہے وہ بھی مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ. گل پلازا کے باہر لوگ اب آج بھی ایز وی آر ٹاکنگ اپنے پیاروں کے منتظر ہیں, پیاروں کی تلاش میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں. متاثرین کا صبر جواب دیتا جا رہا ہے. گزشتہ روز بھی ہمیں دیکھا کہ انتظامیہ کے خلاف احتجاج کیا گیا. اچھا, اب جب احتجاج کیا گیا اور اس کے بعد پھر ہم دیکھ رہے ہیں, میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں, کچھ پرووکیٹرز ہوتے ہیں جو ہر گروپ میں, ہر کمیونٹی میں, ہر اپرچونسٹ ہوتے ہیں. یہ انتشار پسند لوگ ہوتے ہیں اور ان کا کام صرف انتشار پھیلانا ہوتا ہے. اب ہو کیا رہا ہے صدف کہ ایک تو سانحہ گل پلازا سے ہمارے دل ویسے ہی دکھ میں ہے اور اتنا بڑا سانحہ ہو گیا کہ ہم آج بھی تکلیف میں ہیں. اب بٹ کچھ ایسے انتشار پسند لوگ بھی ہیں کہ جو کہ سانحہ گل پلازا کے اوپر یا تو کوئی پوائنٹ سکورنگ کریں, اپنے مفاد کے لیے وہاں پر آ کے اشتعال پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں. صدف, میں بات کر رہا ہوں کہ کچھ بے ضمیر مفاد پرست جال ساز ہیں جو اس سانحہ سے بھی کمائی کرنا چاہ رہے ہیں. اب وہاں پر ہم نے کیا دیکھا کہ کچھ لوگ آ گئے, انہوں نے کہا کہ ہم دکاندار ہیں, ہماری دکان بھی جل گئی اندر. یا پھر کچھ فیک لوگ آ کے لواحقین بن رہے ہیں, وہ کہنے کہ ہمارے اندر 4 5 لوگ تھے, ان کی ڈیتھ ہو گئی. یہ وہ اپرچونسٹ ہیں, یہ وہ جال ساز ہیں جو کہ اتنے بڑے سانحے کے اوپر یہ حرکتیں کر رہے ہیں. جی, ہمارے المیہ یہ ہے کہ جنازوں سے لوگوں کے موبائل فون ان کی جیبوں سے چوری ہو جاتے ہیں. اس طریقے سے کوئی بھی حصہ عمارت کا گر سکتا ہے کیونکہ اس سے جو ملحقہ عمارت ہے جسے رمپا پلازا کہتے ہیں اس کے بھی 2 پلر متاثر ہوئے. تو یہ جو شناخت والا پروسیس ہے اب یہ بڑا ڈیفیکلٹ ہو گیا ہے. جیسے کہ میں 2 دن سے یہ بات کہتی آ رہی ہوں کہ یہ جو متاثرین ہیں, جو لواحقین ہیں, آپ سوچیں انہوں نے اس بلڈنگ کو جلتے ہوئے دیکھا 2 دن, وہ اس امید میں رہے کہ شاید ان کا گھر والا, ان کا پیارا بچ جائے. اب وہ اس مرحلے سے گزر رہے ہیں کہ شاید ہمارے پیارے کی شناخت ہو سکے اور پھر ہم اس کی تدفین اس طرح سے کر سکیں جیسے کی جائے. اور اب ان لوگوں کا صبر جواب دے چکا ہے. ظاہر سی بات ہے, اسی حوالے سے ہم نے سارے ایشو کو سمجھنے کے لیے کہ کیوں یہ اتنا پروسیس مشکل ہے اور اس کو کیسے مزید, کتنا اس میں مزید ٹائم لگ سکتا ہے, ہمارے ساتھ موجود ہیں انچارج شناخت پروجیکٹ عامر حسن خان صاحب اور ایئر بائی نیوز کے ہمارے نمائندے نذیر شاہ جو سارے واقعے کے متعلق تھرو آؤٹ ہمارے ساتھ رہے, رپورٹنگ کرتے رہے. آپ دونوں کا بہت شکریہ. عامر صاحب, آپ سے پہلے میں آغاز کروں گی, ذرا ہمیں بتائیے گا اس وقت ایز وی اسپیک ناؤ کیا آپ کے پاس نمبرز ہیں جن کی شناخت ہونی ہے؟ کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ ڈیڈ باڈیز ہیں یا یہ باقیات ہیں؟ دیکھیں, اب تک جو ہے آلموسٹ 16 کے قریب شناخت ہو چکی ہے. تھوڑا سا آپ کو بریف کروں, اسٹارٹنگ میں 6 باڈیز کی شناخت ہوئی جو فزیکل آئیڈینٹیفیکیشن کی بیسس پر ہوئی تھی. اس کے بعد تنویر کی ایک باڈی آئی جو کہ اس کی کپڑوں سے ہمیں CNIC
ملا تھا اس کے کپڑوں کا کلر ویریفائی ہو گیا تھا, اس سے ویریفائی ہو گیا کہ یہ 7 باڈی. یہاں تک ہم باڈیز ہوتی ہیں وہ مکمل پراپر باڈیز کی شکل میں. اس کے بعد جو سیمپلز آنا شروع ہوئے وہ آپ سنیں کہ باڈیز کے پارٹس ہمیں آنا شروع ہوئے, اور سوری کوئی 9 کے قریب جو ہیں ڈی این اے کے ذریعے ہمیں اس کے ریزلٹ موصول ہوتے ہیں. تو اٹ بیکم آلموسٹ 16. اب جو بھی ہمارے پاس سیمپلز موجود ہیں یہ جو ہم نے جمع کروائے ہیں ان کی کنڈیشن بہت اچھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ ڈی این اے کے حوالے سے بات کریں تو جو سیمپلز آپ لیتے ہیں نارمل باڈیز میں وہ نیلز ہوتے ہیں, ہیئرز ہوتے ہیں, یا کوئی بھی بایولوجیکل فلوئڈ ہوتا ہے جو کہ اگر ڈی این اے کے لیے دیا جائے گا تو پھر اس سے ایک بہتر سیمپل جنریٹ ہو کے وہ کراس میچ ہو سکتا ہے. یہاں پہ جو صورتحال ہے یہ مکمل طور پہ پوٹریفائڈ کنڈیشن ہے, مطلب انسالویبل سیمپلز ہیں. اس میں مکمل طور پہ بایولوجیکل فلوئڈ سوکھ چکا ہے. سیمپل لیے گئے, ایسا نہیں کہ سیمپل نہیں لیے, سیمپل 100% لیے گئے, ان کو ڈی این اے لیب کو پروسیس کیا گیا ہے کہ کوئی بھی چیز اگر اس میں سے نکل سکتی ہے تو اس میں سے نکالی جائے اور اس کو پروفائل بنا کر اس کو کراس میچ کیا جائے. مگر جہاں 9 ریزلٹس آپ کے سامنے ہے کہ 9 ریزلٹس آئے ہیں, اس وقت نیگیٹو رپورٹس آنا شروع نہیں ہوئی ہیں, مگر اوبیسلی ہماری ہم کوآرڈینیشن میں ہیں ان کے ساتھ اور ہم سے پوچھتے رہتے ہیں کہ کیا ریزلٹس ہیں. تو ایک انڈیکس ہوتا ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ یہ سیمپل جو ہے یہ کس حد تک خراب ہے. ایک ڈیگریڈیڈ سیمپلس کا ایک انڈیکس ہوتا ہے, وہ اگر 10 پہ ہے تو وہ سیمپل کو پروسیڈ نہیں کیا جاتا. تو رائٹ ناؤ اس انڈیکس میں 3000 انڈیکس آ رہا ہے ہمارے پاس. تو آپ سوچیں کہ وہ کس حد تک وہ سیمپل خراب ہیں. 3000 کا انڈیکس آ رہا ہے کیونکہ نارمل کیسز میں نہیں آتا. اگر 6-7 پہ انڈیکس ہے تو ہم اس کو پروسیڈ نہیں کرتے یا سوچتے ہیں کہ اس کو پروسیڈ کریں یا کوئی اور سیمپل لے لیں. مگر اس حد تک وہ باڈیز کا, میں نے کل نذیر صاحب کو بھی دکھایا تھا, اوبیسلی ہم کیمرے پہ تو نہیں دکھا سکتے وہ چیزیں, کہ اس حد تک وہ پوٹریفائڈ ہیں یا پلورائزڈ ہیں. آپ کہیں گے کہ آپ پلورائز بہتر لفظ ہوگا کہ آپ ان کو لے کے جب کر رہے ہیں تو وہ آپ کے ہاتھ میں ہی بھربھرے ہو رہے ہیں, بھربھرے پاؤڈر فارم میں کنورٹ ہو رہا ہے. پر ایسا نہیں ہے, امید نہیں چھوڑنی چاہیے. ہم نے 67 کے قریب ٹوٹل, مطلب ہم اس نمبر پہ کیسے پہنچے ہیں 67 نمبر پہ؟ دیکھیں اوبیسلی ہمارے پاس بیسٹ پولیس سرجن ڈاکٹر سمیع طارق موجود ہیں. میں 10-12 سال سے اسی فورینسک کی فیلڈ میں ہوں. ہم باہر سے بھی کورسز کر چکے ہیں, شری لنکا سے بھی اور ہر جگہوں سے. ہم نے اناٹمی پڑھی ہے, اینتھروپولوجی جو کہ ہڈیوں کی سائنس ہوتی ہے, جو اسٹرکچر آپ ڈیولپ کرتے ہیں, تمام نالج مطلب رکھتے ہیں. ان سے آپ سرٹن کرتے ہیں. دیکھیں اسکل کا پارٹ میں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ نہیں ٹوٹتا, وہ ختم نہیں ہوتا, بہت ہارڈ پارٹ ہوتا ہے. اس کے ذریعے باقی جو اناٹمی ہوتی ہے اس کو مینٹین کیا جاتا ہے, جو آپ کو باڈی پارٹس مل رہے ہوتے ہیں یا ہڈیاں مل رہی ہوتی ہیں. تو ان سے سرٹن کیا جاتا ہے کہ یہ ایک باڈی ہو سکتی ہے. اوکے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بیکاز اسکل تو ایک ہی ہوگا نا. اسکل تو ایک ہی ہوگا, بیک بون بھی ایک ہی ہوگی, آپ کے فیمر بھی, فیمر 2 ہوں گے, ہیل بونز آپ کی 2 ہوں گی. رائٹ. نذیر, میں آپ سے جاننا چاہوں گا, آپ کو بھی ایک بہت لمبا عرصہ ہو گیا رپورٹنگ کرتے ہوئے, اور سانحہ گل پلازا ڈے 1 سے آپ لمحہ بلمحہ وہیں پر موجود تھے واقع پہ. آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو اب وہاں سے ڈیبری مل رہا ہے, میں اس کو مطلب بونز بھی کیا کہیں گے, وہ ڈیبری مل رہا ہے. ایک ہفتہ سانحہ گل پلازا میں ہم دیکھیں, گل پلازا میں 4-5 دن تک تو آگ لگی رہی, جلتی تھی, بجھتی تھی. ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دھواں اٹھتا ہے کہیں سے. کیا ہوا, آگ کیوں لگی رہی اتنے لمبے عرصے تک, اور اب شناخت کیسے ہوگی, اس ڈیبری کی شناخت کیسے ہوگی؟ دیکھیں اصل میں اس کے اندر کہیں پر غفلت ہے, کہیں پر کوتاہی ہے, اور سب سے بڑا اس کے اندر میں ذمہ دار یہ سمجھتا ہوں جو وہ متعلقہ ادارے جن کو انسپیکشن کے نام پر ہر مہینے ان کے اہلکاروں کو تنخواہیں ملتی ہیں, جن کی ذمہ داری ہے کہ کوئی بھی پلازا ہو یا کوئی بھی عمارت ہو, فائر سیفٹی کے وہاں میجرمنٹ چیک کیے جائیں, جن کو پراپر اسی کام کے لیے رکھا جاتا ہے. آپ کی میونسپل سروسز والے, آپ کے میئر کراچی کے یہ انڈر میں یہ تمام یہ ادارے آتے ہیں. آپ کے عرشی مال میں آگ لگی, سب کچھ جل گیا, آر جے میں لگی, سب کچھ جل گیا ملین. اور ہر واقعے کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک کمیٹی بنی جن کا کام تھا کہ آپ نے اس کو تو انکوائر کرنا ہی ہے, لیکن اب آپ نے کراچی میں مزید جتنے بھی ایسی جگہ ان کو کر کے وہاں پر اس تمام کا
دیکھنا ہے کہ وہاں تمام سیفٹی میجرمنٹ پورے ہیں یا نہیں ہیں. جب یہ گل پلازا میں آگ لگی تو ڈے فرسٹ سے لے کے ابھی تک ہمارا یہی سوال ہے. میں نے اپنی لائف میں شاید سینکڑوں آگے دیکھی ہیں جب سے میں اس فیلڈ میں ہوں, اور کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ ہم بھی اس کے اندر متاثر ہوئے. ابھی بھی 16 گھنٹے بھی میں وہاں پر کھڑا رہوں, لیکن میں نے اتنی ایب نارمل آگ میں نے لائف میں پہلی بار دیکھی ہے. کیونکہ جب میں وہاں پر پہنچا تو ایک جگہ پر آپ جاتے ہیں, لیٹ سپوز کہ وہاں پر 50 دکانیں, تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ 2 دکانوں میں آگ لگ گئی, 4 میں لگ گئی ہے. بالکل. تو فائر بریگیڈ والے آتے ہیں, اسی کو بلدیہ فیکٹری میں بھی نظیر ایسے ہی تھا نا, آگ بجھ ہی گئی تھی. بالکل. دیکھیں وہ بلدیہ فیکٹری میں تو کیمیکل کی آگ تھی باقاعدہ, وہ تو تقریب کاری ایک شرپسندی کا تھا. لیکن جو یہ آگ تھی یہ اسی سے ملتی جلتی آپ کہہ سکتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ 4 دکانوں میں یہاں سے آگ نکل رہی ہے, 4 دکانوں میں پیچھے سے نکل رہی ہے, گلی والی دکانوں سے بھی آگ نکل رہی ہے. مطلب ایک وقت میں اتنی دکانوں تک آگ پہنچی کیسے؟ تو کل ہماری ایک ماہر سے وہاں بات ہو رہی تھی, ان کا کہنا تھا کہ جو اے سی کے ڈکٹس بنے ہوئے ان سے وہ ٹریول کرتی ہوئی گئی ہے اور اس نے ہر جگہ کو جو ہے نا متاثر کیا ہے. وہ جو لاجک مجھے سمجھ تو نہیں آئی, لیکن اس میں آپ کو گائیڈ کروں کہ باڈیز آپ کو بتاتی ہیں, سیمپل بتاتا ہے آپ کو کہ شدت کیا تھی. کلسینیشن کا جو پروسیس ہوتا ہے وہ آلموسٹ 600 ڈگری کے اوپر ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ایٹ لیسٹ 600 ڈگری تھی تبھی یہ کیلسینیشن ہوئی, ورنہ نہیں ہوتی. اس حد تک کہ انسانی بونز آر ویری اسٹرانگ, بہت زیادہ. جو میملز کی بونز ہزاروں سال سے وہ 5,000 سروائیو کر جاتی ہیں, بلکہ 1000 ڈگری تک ہوگی, مطلب وہ 600 پلس ہوگی. کیونکہ میملز جو ہوتے ہیں ان کی بونز بہت اسٹرانگ ہوتی ہیں, وہ 100-150 ڈگری پہ نہیں. مطلب ہم جو گھر میں کوکنگ کرتے ہیں, میں سوری سے مثال, تو آپ دیکھیں نا وہ 100+ ڈگری پہ آپ کوکنگ کر رہے ہوتے ہیں تو ہر چیز ثابت ہوتی ہے نا, نارمل ہوتی ہے نا. ایک سمجھانے کے لیے بات سمجھائیے آپ کو. تو یہ آگ 600+ تھی تبھی یہ کیلسینیشن کیلشیم تھی. آگ 2 دن سے زائد لگی. دیکھیں میں ماضی میں بیلا حادثہ بھی ہم نے ہی اس کو کیا, اور یہی ڈی این اے لیب تھی ہمارے پاس. اٹ از دی بیسٹ ڈی این اے لیب ان پاکستان, اور ان کے پاس جو ایکریڈیشن ہے 17025 کی, یہ پاکستان کی کسی لیب کے پاس موجود نہیں ہے. دے آر دی بیسٹ پیپل. بیلا کا حادثہ اگر آپ دیکھیں تو 38 باڈیز تھیں, ود ان 36-48 آورز ویریفیکیشن ہوئی تھی, کنفرمیشن ہوئی تھی, سیمپلنگ ہوئی تھی, اور ڈی این اے کے ریزلٹس آ گئے تھے اور ان کو دے دیے گئے تھے. تو وہ بھی 4 سے 5 گھنٹے ڈیزل میں باڈیز مطلب رہی تھیں اور جلی تھی, مگر ان کے بھی سیمپلز ہوئے. عامر صاحب, یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کیمیکل والی آگ سے باڈی جو ہے برن ہوئی ہے, یا یہ ایک نارمل آگ سے, یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں آگ کوئی بھی ہو اس کی ایک انٹینسٹی ہوتی ہے, اس کی ایک ڈگری ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو ڈگری کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ آلموسٹ 600 ڈگری. تو بات ہے کہ اگر 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ جلے اور وہ ٹھیک ہو جائے, بجھ جائے, بٹ اگر وہ 1-2 دن 3 دن تک جلتا رہے گا حدت بڑھتی رہتی ہے, حدت بڑھتی رہے گی, اور اوبیسلی ایک حد تک تو آپ کر سکتے ہیں, مطلب سسٹین کر سکتے ہیں. بہت اب ہمارے پاس بیسٹ آپشن کیا ہے ان متاثرین کے لیے جو منتظر ہیں؟ ظاہر ہے کہ ان کے گھر والوں کے بارے میں انہیں پتہ چل جائے تاکہ وہ تدفین ہو جائے, ان مراحل سے گزریں. دیکھیں ہم فورنزک کے لوگ ہیں, ہم اوبیسلی آپ کو سائنسی چیزیں بتا سکتے ہیں, ہم ایڈمنسٹریٹو تو آپ کو آنسر نہیں کر سکتے, بٹ ایز اے لے مین ایسے ہٹ کے میں آپ کو کہہ سکتا ہوں. ایسے کل کچھ شاپس والے ہمارے پاس آئے تھے, وہ اپنی ہی شاپ سے جو ہیں کچھ باڈی پارٹس, کچھ نہیں بہت سارے باڈی پارٹس وہاں سے لے کر آئے. کچھ ویڈیوز موجود ہیں, لوگوں نے ٹک ٹاک بنائی ہیں, اپنے جمع کیے ہیں. مطلب یہ سائنسی طریقہ نہیں ہے, مگر اوبیسلی جہاں پہ ہم سچ بولیں گے اور ایک چیز جہاں پہ اینڈ ہو جائیں گے, رک جائیں گے ہم. ڈی این اے میں ریزلٹ آ گئے ہمارے پاس, مزید ریزلٹ آ رہے ہیں. ایسا نہیں کہ ریزلٹ آنا رک گئے ہیں, کوشش اٹمپٹ ہو رہی ہے, بٹ اوبیسلی ایک اسٹیج پہ ایسا آئے گا کہ ریزلٹس آنا بند ہو جائیں گے, جو صورتحال ہے. تو اس پہ کوئی تو صورت ہمیں اختیار کرنی ہوگی. ٹھیک ہے, تو لوکیشنز آپ کو آ رہی ہیں, ٹھیک ہے, کہ موبائل لوکیشنز آپ کو آ رہی ہیں کہ موبائل لوکیشنز آپ ہیں. دوسرا, ویڈیوز میں لوگ ہمیں دکھ رہے ہیں کہ شیز, مجھے ایک بچہ, اس کی والدین میرے پاس آئے, انہوں نے مجھے ویڈیو دکھائی کہ سر عامر صاحب دیکھیں یہ میرا بیٹا یہ کھڑا ہوا ہے, اور یہاں 35 لوگ آپ دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, میری ٹیم وہاں پہ کام کر رہی ہے, وہ دکاندار سے پوچھ رہی ہے کہ یہ شاپ کس کی تھی. تو جو 1122 نے ہمیں لا کے دیا ہے, ہم نے ان سے پوچھا ہے کہ آپ یہ کس شاپ سے آپ نے چیزیں اٹھائی ہیں. تو
وہ بونی اسٹرکچر جو ہے ہم نے اس کو مارک بھی کر دیا ہے. ڈاکٹر سمیہ طارق ٹیم نے ہم نے اس میں مارک بھی کر دیا ہے. مطلب آپ کی لسٹ نیرو ڈاؤن ہو گئی. ایگزیکٹلی نیرو ڈاؤن ہو گئی کہ ہم اس میں مارک کر دیا کہ یہ لوگ ہمیں یہاں سے ملیں. اس میں پاسبلٹیز پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ ہم اس کو میچ پہ لے جاتے ہیں تو ہم اس کو میچ کر سکتے ہیں کہ یہ جو سیمپل ہم نے آپ کو بھیجے ہیں یہ پاسبلی انہیں لوگوں کے ہو سکتے ہیں, کیونکہ وہ تصویری ریکارڈ بھی موجود ہے, تمام تو ریکارڈز موجود ہے, CPLC نے تمام میٹین کیا. میں یہ سن کے اس وقت مجھے سوچے ان کو وہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں, ان کی وہ لاسٹ مومنٹ ہے جس وقت وہ ہیلپ کے لیے اپنے پیاروں کو کال کر رہے تھے, وہ سوچے وہ ان کے آخری لمحات کی, وہ گھر والے دیکھ کے یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیں یہاں پہ ہمارا بچہ کھڑا ہے, یہاں پہ ہمارا بھائی کھڑا ہے, یہاں پہ ہمارا شوہر کھڑا ہے, ہماری بیٹی. اور جو لوگ اندر ہیں وہ اپنی آنکھوں سے موت کو دیکھ رہے ہیں, قریب آتے ہیں. نذیر, یہ بات تو ابھی تک طے ہو چکی ہے, اسٹیبلش ہم کر چکے کہ انتظامی غفلت تھی اور اچھی خاصی تھی. آگ لگ گئی, اس کے بعد جب ریسکیو کا عمل جاری تھا, فائر فائٹنگ ہوئی تھی, لائٹنگ کا بھی کوئی انتظام نہیں تھا, وہاں پر اندھیرے میں لگے ہوئے تھے ہمارے فائر فائٹرز, وہ بہادر جوان جو کہ ویل ایکوپڈ بھی نہیں تھے, اپنی جان پر کھیل کر وہ فائر فائٹنگ کر رہے تھے. کیا آپ تو وہیں پر تھے, کیا آپ کو میئر کراچی یا ان کی ٹیم کا کوئی کیمپ وہاں نظر آیا, کوئی ڈیرے ڈال کے وہ بیٹھے تاکہ آن گراؤنڈ کوئی بھی آرڈر پاس کرنا ہو تو موقع پہ دے دیں؟ دیکھیں, فوری طور پر کم سے کم 3 دن تک وہاں پر کوئی, حتیٰ کہ ابھی بھی اگر آپ پراپر ان کی جانب سے کوئی کیمپ, کوئی فیسیلیٹیشن کیمپ لگایا, آپ کو وہاں پر ایسا نہیں ملے گا. جب اس آگ کو لگے ہوئے پورے 23 گھنٹے ہو چکے تھے, میں وہیں پر موجود تھا DC آفس کے اندر, تو وہاں پر KMC کی ایک گاڑی آئی جس میں ایگزیکٹو انجینئر صاحب لائٹس لگوا رہے تھے. تو میں نے اس سے سوال کیا کہ آپ یہ لائٹس کل آگ لگی تھی تو آپ ابھی کیوں لگوانے آئے یہاں پر, آپ کا تو سرچ آپریشن کل سے چل رہا ہے, ریسکیو, کیونکہ پہلے دن تو واقعی ریسکیو آپریشن تھا, اس کے بعد اب تو صرف آپریشن جا رہا ہے, کیونکہ ریسکیو اس کو کہتے ہیں آپ کسی کو زندہ نکالیں, زخمی نکالیں. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ میں ٹریفک میں پھنس گیا تھا. پھر وہ آخر انہوں نے اسی بیچ میں میری بات سے مطلب اپنی غلطی کا اعتراف کیا, معذرت بھی کی کہ ہاں مجھے غلطی ہوگی, مجھے جلدی آ جانا چاہیے تھا. تو آپ ان کی سیریسنس کا اندازہ اس چیز سے لگا سکتے ہیں کہ وہاں پر جو میونسپل سروسز کا کوئی شخص وہاں پر موجود نہیں تھا. میں نے اپنی آنکھوں سے اگر وہاں پر کسی کو گھنٹوں کھڑا دیکھا ہے تو اس کا میں اعتراف کروں گا کہ وہاں میں نے DC ساؤتھ کو میں نے دیکھا ہے. اس کو میں صبح, میں رات میں گیا ہوں, میں شام میں آؤں, میں نے ان کو دیکھا ہے. میں نے وہاں پر پولیس کو دیکھا ہے, SSP سٹی, SSP ساؤتھ کو دیکھا ہے, ریسکیو 1122 ایدھی چھپا کی ٹیموں کو دیکھا ہے, اور ایون کہ ایک ریسکیو اہلکار شہید بھی ہو گیا. لیکن ہم نے جن کا کام تھا, دیکھیں ریسکیو والا اپنا کام کرے گا, میڈیا والا اپنا کرے گا, لیکن جن کا یہ کام ہے کہ وہ وہاں پر وہ خود تو نہیں جا سکتے, لیکن وہ لائٹس لگا کر فیسیلیٹیشن تو آپ کر سکتے ہیں. مراد علی شاہ نے نوٹس لیا, مراد علی شاہ صاحب آ گئے, سندھ کے ان کے ساتھ ہی سعید غنی بھی آئے تھے جن سے سب سے پہلے میں نے بات کی تھی. مرزا وہاب بھی کوئی تقریباً 1 دن بعد آئے, 24 گھنٹے کے بعد آئے. بتایا یہ جا رہا ہے کہ وہ شاید کراچی میں نہیں تھے, لیکن اگر وہ نہیں تھے وہ وہیں سے لک آفٹر کر سکتے تھے, اپنی ٹیموں کو کہہ سکتے تھے کہ آپ فوری طور پر آپ جائیں. اب اس کا نقصان یہ ہوا ہے, آپ کا ریسکیو آپریشن جو 24 گھنٹے کے اندر بہت سست روی سے جو چل رہا تھا, اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ آج اس پروگرام میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کی شاید اب جتنی بھی باڈیز آپ کی ملیں ان کی کسی کی شناخت شاید نہ ہو سکے. دوسرا یہ کہ انہوں نے جو چیز بتائی ہے, کیونکہ یہ ٹیکنیکل ایکسپرٹ ہے, لیکن میں انویسٹیگیٹو آپ کو بات بتا رہا ہوں, یہ شاید میری بات کی تصدیق بھی کریں. اب کسی بھی باڈی کی شناخت نہیں ہوگی باقیات کی, کیونکہ جن دکانوں جو کہیں سے مل گئی, لیٹ سپوز دکان نمبر 17 کے پاس سے ایک ملی, انہوں نے تصور کر لیا ہے کہ یہ اسی کی باڈی ہو سکتی ہے. ایک بیگ بنایا 3-4 کلو کا اور اس کی فیملی کے حوالے کر دیا کہ ہمیں یہاں سے ملی تھی, یہ آپ کے بچے کی ہو سکتی ہے. لیکن جو 30-35% اس وقت ملبہ باقی ہے, جس کے اندر سے اب مزید باڈیز باقیات ملنا باقی ہے, باڈیز نہیں باقیات یا پاؤڈر فارم ملنا باقی ہے. تو اس کو یہ کیسے ڈسٹریبیوٹ کریں گے, کس طرح اس خاندان کو کہیں گے کہ یہ ہم آپ کو, تو اب آپ یہ سوچیں جو لاپتہ افراد کی لسٹ ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لاپتہ افراد مطلب وہ اب ڈیبری بن گیا, وہ اب ختم. تو عامر صاحب سے ذرا پوچھیں, عامر صاحب اب کیا سچویشن ہے, کیونکہ آپ ظاہر آپ نے اتنے انسیڈنٹ کو بھی سامنے سے ہی ساری چیزیں دیکھی ہوئی. پہلے تو مجھے بتائیے گا آپ کو یہ اس کو آپ کیا کیٹیگرائز کریں گے, ایسا کبھی ماضی میں ہوا اس طرح کا انسیڈنٹ, اس طرح کی باڈیز آپ نے دیکھی, اور اب شناخت کا مرحلہ ہوگا یا آپ سمجھتے ہیں کہ مزید سلو ڈاؤن ہو جائے گا جس طرح نذیر نے ایکسپلین کیا؟ دیکھیں PIA 97
बॉडीज थी वो हमने किया था, यही टीम थी जो आज टीम काम कर रही है। बॉडीज थी हमारे पास, मतलब हम उनको बॉडी कह सकते हैं, ठीक है, और सैम्पलिंग, प्रॉपर सैम्पलिंग हुई थी, और ठीक है टाइम टेकिंग बिजनेस होता है, उसमें टाइम लगा था, मगर रिजल्ट मुकम्मल तौर पे आ गए थे। नूरियाबाद का हादसा हुआ, 14 बॉडीज मुकम्मल तौर पे वैन में जली, मतलब वो बॉडी ही थी। अगेन सैंपल सबके आए, सब मैच हुए, इसमें बॉडीज नहीं है, तो ऑब्वियसली सैंपल्स वो नहीं है, तो कोशिश पूरी है। ठीक है, हम साइंसी लोग, फॉरेंसिक के लोग कभी उम्मीद नहीं छोड़ते, हम आखिर तक अपनी लेके जाते हैं। जहां पे रिजल्ट्स आ गए, अगर मुझे इस वक्त 67 थे जो 16 चले गए, अब 51 इस वक्त हमारे पास, आप कह लेंगे रिजल्ट देना बाकी है हमने, या जो भी है इस डीएनए लैब ने, तो ये बेस्ट लैब है, इससे अच्छी लैब नहीं है पाकिस्तान में। आमिर साहब, हम 2 कैटेगरीज में रिपोर्ट कर रहे हैं, एक हम कह रहे हैं डेड, एक हम कह रहे हैं लापता। डेड 67, तो जो लापता हम बता रहे हैं वो शुड वी कंसीडर देम डेड? ऑब्वियसली देखिए 51 जो हैं उनके स्टेटस अभी पेंडिंग है। अच्छा, ठीक है, अगर आप सीपीएलसी की रिपोर्ट को देखें तो इस बार 62 या 63 लोग हैं जो कि अपने क्लेम करने के लिए आए हैं। अच्छा, ठीक है, और यहाँ पे हम कह रहे हैं कि 67 पैक्स हमारे पास हैं, बॉडी बैग्स या बॉडी सॉर्ट ऑफ, मतलब व्हाटएवर यू से, वो मौजूद है हमारे पास, जिसमें से हम कोई 16 के करीब हैंड ओवर कर चुके हैं। तो वी हैव 51 हैं जिनको हमने एस्टैब्लिश करना है, जो और वो अनआइडेंटिफाइड किस फॉर्म में है? देखिए हम किसी सबको एक फॉर्मेट नहीं दे सकते, ऑब्वियसली कुछ प्रॉपर सैंपल्स हैं। कल जो बता रहे जो थैला, क्योंकि दांतों के लिए कहा जाता है कि उससे बहुत आइडेंटिफिकेशन ठीक हो सकती है। लेकिन दांतों से हो सकती है, हेयर से हो सकती है, बॉडी टिश्यूज होते हैं, बॉडी फ्लूइड होता है, डीप कट स्वैब्स होते हैं, इन तमाम चीजों से हो सकती है, मगर इन सब के अंदर एक चीज कॉमन है, विच इज द बायोलॉजिकल फ्लूइड। अगर कहीं भी बायोलॉजिकल फ्लूइड नहीं होगा तो नहीं हो सकता, तो फिर डीएनए जो है बायोलॉजिकल फ्लूइड, उसी को आप ट्रेस कर वो रहे हैं। ये तो बता देगा कि ये एडल्ट था, ये चाइल्ड था, ये जेंडर क्या था, ये चीजें एज इस ग्रुप क्या वक्त था, अगर बॉडी फ्लूइड आपको नहीं मिल रहा तो ये भी नहीं पता लगेगा, ये भी नहीं पता चलेगा। सिर्फ ये जो एंथ्रोपोलॉजी है, जो हड्डियों की में एक साइंस होती है, जिससे आप सर्टेन करते हैं कि ये एक छोटे बच्चे की हड्डी है, ये एक बड़े आदमी की कॉलर बोन है, ठीक है, ये जो आप सर्टेन करते हैं, इससे आप कर सकते हैं। और ये हमने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा है अपनी, और इसको हम अपनी एंटीमार्टम से मैच भी करेंगे, क्योंकि एंटीमार्टम में हमें बताया गया कि ये 50 साल का आदमी है, ये 45 साल का बच्चा है, और पोस्टमार्टम में क्योंकि हमने जो बोन्स स्ट्रक्चर को स्टडी किया है, उसमें हमने सर्टेन कर रहे हैं, लिखते चले जा रहे हैं, डॉक्टर सुमैया तारिक बिल्कुल लिख रही हैं उसके अंदर कि ये जो बोन्स हैं जो इस पैकेट में हैं, वो बोन्स किसी 45 साल के आदमी की हैं, ये बोन्स किसी 15 साल की बच्ची की हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर हमने डेवलप किया है, और इसको हम आखिर में क्रॉस मैच करेंगे, और हम उसको ऑब्वियसली जॉट डाउन करेंगे, उसको हम स्क्वीज करेंगे, हम ऑब्वियसली जितना हो सकेगा उतना प्रिसाइज जितना नीचे करेंगे। चलेंगे। नजीर, एक तो सानेहा गुल प्लाजा, हम वैसे ही बड़े अफसरदा हैं, हर आंख अश्कबार है, ऊपर से ये जो जालसाज अब एक्टिव हो गए हैं, कुछ दुकानदार जालसाज मतलब कह रहे हैं कि फेक दुकानदार बने, कुछ फेक लवाहिकीन बने हुए हैं। आप अपनी आंखों से क्या देख के आ रहे हैं अभी गुल प्लाजा के बाहर इस हवाले से? देखिए, हम जब पहले दूसरे दिन वहां पर मौजूद थे तब तक कोई क्लेमर नहीं आया था, ठीक है, लेकिन जिस दिन ये 1 करोड़ मुआवजे का ऐलान हुआ उसके बाद से, अच्छा, एक तो इसके अंदर एक कम उम्र बच्चा है जो सिर्फ अपने टिकटॉक या सोशल मीडिया के उसके लिए कि मैं मशहूर हूँगा, उसने आकर कहा कि मेरे से इस तरीके से मेरे भाई या जो भी वो लापता है वो इसके अंदर जल गए। तो बाद में फिर उस बच्चे को जब पकड़ा तो उसने फिर उस माजरत की उसने कहा कि मैंने झूठ बोला था। इसी तरह व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे मैसेजेस चल रहे हैं कि हमारी दुकान जल गई और हम बिल्कुल, इसके अंदर मेरे भाई और फलां भी जल गए और हम बिल्कुल ज़मीन पर आ गए, तो हमारी इमदाद की जाए। फिर एक खातून वहाँ पर पहुँच गई थी जिसको हमने कई जगहों से वेरीफाई करवाया है, वो खातून, उसका कोई जानने वाला उसके अंदर गुल प्लाजा में नहीं था, इवन के उसकी भी लोकेशन भी आ गई। फिर एक फलाही इदारे की जानिब से भी मुझे फ़ोन करके बताया गया है कि ये खातून उनके पास भी एक टाइम में आई थी और जालसाजी पहले भी थी, पहले भी ये इस तरह का, ये इवन के ये गुल प्लाजा के बाद वो 2-3 फलाही इदारों में भी गई है सेम उसी दिनों में, तो उनको भी ये अंदाजा था कि ये जालसाज है। तो हमारे यहाँ अलमिया से बड़ा अलमिया ये होता है कि लोगों को
ان جانوں کا اور ان کا کوئی فکر نہیں ہوتی. وہ یہ معاشرے کہتے کی ہیں بے بس حسی ہے نا یہ بے نظیر. حسی ایک ہے. چیز مجھے بس لاسٹ بتا دیجئے کہ ہم جہاں پر بات کر رہے ہیں اب ٹیکنیکل چیزوں پر آ جاتے ہیں. فورینزک ہوگا, فائر فورینزک کوئی فیسلٹیز ہے, کوئی اس طرح کا آرڈر دیا گیا, کمیٹی تو بنی انویسٹیگیشن کرنے کے لیے تاکہ پتہ چلے اس فائر کا پیٹرن کیا تھا, ایکسیڈنٹل تھی, کیمیکل تھی, کیا تھی؟ دیکھیں کل آئی جی سندھ سے ہماری ایک ملاقات ہوئی ہے جس میں نے ان سے یہ سوال کیا تھا, تو انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ کراچی میں کسی تھرڈ پارٹی کو آڈٹ دیا گیا ہے اور کافی معتبر انہوں نے کہا یہ ادارہ ہے. ایک تھرڈ پارٹی آڈٹ ہے, ایک کمشنر کراچی کی جانب سے بھی ایک تحقیقاتی کمیٹی بنائی گئی ہے, ایک جس کے اندر ایڈیشنل آئی جی کراچی آزاد خان اور دیگر اس ٹیم میں شامل ہیں. وہ اچھا آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کوئی ایک ٹیم اس کے اوپر کام نہیں کر رہی کہ یہ آگ کیسے لگی اور کیا کیا اس کے اندر مسائل آئے اور کیوں آئے. اس کے اندر وہ ٹیمیں بھی کام کر رہی ہیں, مختلف ادارے اس کے اندر تفتیشی تمام ایکسپرٹس ہیں. لیکن یہ جو آئی جی سندھ کی جانب سے بھی بتایا گیا, ان کا کہنا یہی ہے کہ جب اس کی رپورٹ آ جائے گی تب وہ بتا سکیں گے کہ یہ آگ لگی کیسے تھی, کیسے پھیلی اور اس کے اندر کوئی تخریب کاری کی شواہد ملے یا نہیں ملے. کیونکہ بم ڈسپوزل ٹیم بھی ہمارے سامنے آئی تھی, دیگر تفتیشی ادارے بھی آئے تھے. اب صرف ہمیں اس چیز کا انتظار ہے کہ اس کے اندر کیا رپورٹ آتی ہے. کیا ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ نذیر شاہ, تھینک یو سو مچ عامر صاحب, بہت شکریہ. اور آپ کی وجہ سے ہمیں بہت کچھ پتہ چلا اور خاص طور پہ جس سے لواحقین اس وقت گزر رہے ہیں جس مرحلے سے. سو اس وقت آج جو انکشافات ہوئے, ہم تو یہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں نا اور ہم سے نہیں دیکھی جا رہی, اور ہم یہ سوچتے ہیں ویڈیوز پوسٹ کیوں کرتے ہیں لوگ, ان کے پیارے لواحقین دیکھتے ہوں گے, لیکن آپ سوچیں وہ انہی ویڈیوز کو لے کے جا رہے ہیں فورینسک ٹیم کے پاس, ڈی این اے ٹیم کے پاس کہ یہ ہمارے پیارے اس دکان میں تھے, یہ کپڑے پہنے ہوئے تھے, یہ ایج تھی, ان کو آئیڈینٹیفائی کر لیں. آپ اندازہ لگائیں کہ ان کے دل پر کیا بیت رہی ہوگی اور وہ کس سچویشن سے اس وقت گزر رہے ہیں. ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں اور اس وقت ہم ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کر سکتے ہیں. جو بھی کچھ ہو سکتا ہے ہم اس میں کر سکتے ہیں.